آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا ہم، تو اس میں عمل سے یہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. کوئی بھی عمل نیک عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے. مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے نیکی تو لکھی جاتی ہے مگر 10 گناہ بھی آپ کے مٹتے ہیں. کافی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، دن میں 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا، جس میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. کہ 100 مرتبہ جو درود پاک پڑھے اس کے لیے 100 حاجات پوری ہوں گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اس کی فضیلت حاصل کریں. علماء فرماتے ہیں کہ جو کثرت کی تعداد ہے نا درود پاک کی، وہ ہے 313. جس شخص نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اس نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا. کیا آپ میں سے کسی کو اردو میں تھوڑا ہے، اردو سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت جو میں کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا بہت. اس کے بعد ابھی فارس بھائی بھی بتائیں گے انشاءاللہ، تو میں تھوڑا سا. تو کوشش فرمائیں کہ دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. آسان جو سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا درود ہے. تو جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو نا تو نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت فرما لیجیا کریں. اس سے یہ فائدہ ہے کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اور مسجد میں کھانا پینا یہ ضمن جائز نہیں ہے سونا، لیکن جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اس سے آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نیت عربی میں کرنی ہے، آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں اعتکاف کی نیت کہ میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جب بھی داخل ہوں تو یہ نیت فرما لیجیے کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، جس میں سے ایک شعبہ ہے تجہیز و تکفین. یہ شعبہ اس میں پریکٹیکلی جو ہے اسلامی بھائیوں کو غسل میت کے غسل کا طریقہ اور کفن اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ ہم مسجد الکرم میں اس کا آغاز کریں گے. تو جو آپ لوگ آئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے جو کمیٹی کے ممبران ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کے لیے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے احمد بھائی جو ماشاءاللہ یہ ریکارڈ کریں گے، جو شامل نہیں ہو سکے ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کا سیکھنا اور سکھانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. تو اس سلسلے کے آغاز سے پہلے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی. تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے عمر بھائی کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. یہ تھے ہمارے عمر بھائی جو سورہ شمس کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ قرآن کا جو جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح ماشاءاللہ یہ تلفظ کو ادا کر رہے تھے. اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ایک جو ہے نا تجزیہ نکالا جائے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے والے قرآن پاک آپ کو 1 یا 2% ملیں گے. قرآن تو بہت پڑھتے ہیں مگر کہ تجوید کے ساتھ وہ جو ہے نا نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے لیے ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسۃ البالغان. تو یہ جو ویڈیو مطلب چل رہی ہے جو ریکارڈ ہو رہا ہے ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ جو اپنے بچے پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں. تو ان کے ہی وقت پر جو جیسا کہ آپ کے لیے وقت مناسب ہے یہاں سے اگر آپ کے لیے 8 کا ٹائم ہے یا 9 کا ٹائم ہے تو پاکستان میں 12 کا ہے تو ماشاءاللہ وہاں پہ پڑھانے والے قاری صاحبان موجود ہیں جو آپ ہی کے وقت پر آپ کو آدھا گھنٹہ ہر روز کلاس ہوگی. تو تجوید کے ساتھ اصل قرآن جو ہے نا وہ تجوید کے ساتھ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ شروع سے ہی
لگانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے آسانی ہے کہ آپ کے لیے پھر بعد میں جو ہے نا، کہ میں خود اپنا ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب پڑھا تھا تو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، تو جب میں نے شروع کیا تو یہ تقریباً 1.5-2 سال لگ گئے، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا مطلب جو ہے نا، اور جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے نا، آپ جب خود تلاوت فرما رہے ہوں گے تو آپ کو خود ایک لطف، ایک لذت محسوس ہوگی۔ قرآن تو اللہ پاک کی ایک ایسا کلام ہے کہ اس میں لذت اللہ تعالیٰ نے، جتنا آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اتنی آپ کو لذت محسوس ہوگی، اور جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی لذت آپ کو زیادہ محسوس ہوگی۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حاج صاحب کو کہ مختصر سی نعت پیش کریں، تو انشاءاللہ اس کے بعد سلسلے کا آغاز یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لغزیدہ، نظر شرمندہ بدن لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ،
جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. یہ سلسلہ تقریباً 40 سے 50 منٹ ہوگا، جس میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تو اس میں ہمارے فارس بھائی ڈچ میں تھوڑا فضیلتیں کے حوالے جو فضیلت ہے اس کی بیان فرمائیں گے، اور نیتوں کے بارے میں انشاءاللہ، اور جو کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے تو فرض کفایہ کے بارے میں یہ تھوڑا بیان فرمائیں گے ڈچ میں اور اردو میں. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد پریکٹیکلی اس کا آغاز ہوگا. تو میں فارس ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کے حوالے سے تشریف فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الصلوات والتسلیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Lest met mij mee, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Alhamdulillah, alle lof zijn Allah tabaraka wa ta'ala die ons in de gelegenheid heeft geschonken om vandaag deze prachtige cursus, dat wij hiervan de ilm, de kennis gaan vergaren, alhamdulillah. En dit is een hele grote gunst van Allah tabaraka wa ta'ala, geliefde broeders, dat wij hier aanwezig zijn. Inshallah zal ik in het Urdu en in het Nederlands zal ik jullie zeg maar toelichten over de ghusl mayyit. Wat houdt dat in? Als een persoon heen gaat, wat zijn de stappen die een persoon moet doen? Wat zijn de stappen volgens de shariat, volgens onze islam? En alhamdulillah, zoals net is vermeld door broeder Adnan, is ghusl mayyit, wil zeggen een persoon die dan heen gaat, zeg maar hem wassen, dit behoort tot farz kifaya. En wat is farz kifaya? In de shariat, als we gaan kijken in de istilah van shariat, heb je twee soorten categorieën van farz, wat verplicht is. Eén is farz ayn en één is farz kifaya. Nu is het zo dat farz ayn houdt eigenlijk in dat wanneer een persoon baligh is geworden, volwassen in islam, dan is het zo dat er ook zaken zijn die dan verplicht op hem zijn. Zoals het gebed lezen 5 keer per dag. Op de juiste methode, dit is verplicht op zo'n persoon. Dit behoort tot farz ayn. Ook het vasten in de maand Ramadan. Dan is het zo dat het verplicht is op zo'n persoon dat diegene dan moet vasten in de maand Ramadan. Zonder enige shari'i redenen. Zonder enige shari'i redenen. Als men niet vast, wordt diegene zeg maar gunahgar. Hij wordt een zondaar. Want wat doet diegene? Hij laat een farz, laat hij weg. Een inkar. Volgens Koran is dit bewezen. Volgens hadith is dit bewezen dat dit farz is. Dus dit behoort in het kort tot farz ayn. En farz kifaya is namelijk zoiets wat ik eerst in het Urdu ga toelichten en daarna in het Nederlands inshallah. یعنی فرض کفایہ وہ ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں. جس کا کرنا فرض کفایہ جیسے غسل میت یا نماز جنازہ ہر کسی پہ یہ یعنی ضروری نہیں ہے. یعنی فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ جن جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ایک پر یعنی ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ جن جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اور اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی نے بھی نہ کیا، یعنی کسی کو خبر پہنچی اور کسی نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پھر علماء نے فرمایا کہ سب گناہگار ہیں. اللہ اکبر. یعنی فرض kifaya, geliefde broeders, in het Nederlands houdt in dat het namelijk zo is dat dit niet een verplichting is op een ieder. Farz ayn is namelijk op een individu, persoon is dit verplicht om te doen. Bijvoorbeeld wat ik net heb vermeld, namaz, roza, zakat, etc. Maar farz kifaya is niet verplicht voor een ieder. Het is namelijk zo dat
als iemand de khabar, het nieuws heeft gekregen dat zo'n persoon heen is gegaan en die personen die de nieuws hebben gekregen, daarvan doet niemand deze farzi kifaya ada. Zeg maar, hij doet dit. Wat zal gebeuren? Iedereen zal zondaar worden. Allahu Akbar. En geliefde broeders, er zijn heel veel fadail, heel veel zegeningen van als iemand, zeg maar, de ghusl mayyit gaat wassen. Subhanallah. In het Urdu zal ik 2 riwayat zal ik inshallah met u meedelen. सबसे पहला जो है ना वो हदीस पाक इब्न माजा में मौजूद है. इब्न माजा में ये हदीस मौजूद है. अमीरुल मुमिनीन हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मैयत को नहलाए, जो किसी मैयत को नहलाए, उसके बाद कफन पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, नमाज पढ़ाए और जो नाकिस बात नजर आए उसे छुपाए, वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे पैदाइश के दिन था. Subhanallah. Geliefde broeders, hele prachtige fazilet, zegenrijke hadith. Deze hadith wordt vermeld in het boek Ibn Majah. En Ibn Majah staat bekend als een van de siyasita boeken. Wil zeggen, dit zijn de boeken die mu'tabar zijn, die authentieke ahadith van onze heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Amirul Mu'minin, de 4e khalifa van islam, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu overlevert dat onze heilige profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd. En geliefde broeders, subhanallah, wat heeft onze heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd? Namelijk, degene die het rituele bad geeft aan het lijk, subhanallah, dit is nummer 1. Hem omhult met het leekrijp, nummer 2. Parfum aanbrengt, het lijk optilt, jo mayyit hai janaza, als hij dat optilt, is nummer 4. En nummer 5, dus het lijk optilt, het begrafenisgebed verricht en het ongename ding, dus een nakis, een tekortkoming van een persoon, zijn lichaam, dat zeg maar ziet. En dat zeg maar, als hij dat ziet, dat hij dat zeg maar verstopt. Hij vertelt dit aan niemand. Dus wat zal gebeuren? Diegene zal zo schoon zijn van zondes, zoals op de dag zijn moeder hem baarde. Subhanallah. Zo vrij van zonde zal die persoon zijn. En wat wij moeten onthouden, geliefde broeders, dat degene die ghusl geeft, hoe wordt zo'n persoon genoemd? Ghassal. Zo'n persoon wordt Ghassal genoemd. Degene die de ghusl geeft, wordt Ghassal genoemd. Diegene die ghusl geeft. En nog een fazilet, यानी al-Mujam awsat में है, और ये जो हदीस पाक है ना, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपने हदीस पाक में रिवायत की है कि हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत, यानी उनसे रिवायत है कि ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक और साफ है, यानी ऐसा पाक साफ हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nog een prachtige overlevering, nog een prachtige hadith van onze heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Van als een persoon de ghusl mayyit, wil zeggen die persoon die heen is gegaan, zeg maar een grote wassing gaat geven, wat zal gebeuren? Hij zal zo schoon zijn van zondes, net alsof zijn moeder hem op de eerste dag heeft laten baarden. Subhanallah. Zo vrij van zondes. Dus alhamdulillah is het een hele grote gunst, hele grote sa'ade dat wij nu in moskee zijn. Dat wij inshallah zometeen praktisch met onze Adnan bij, zullen wij dit doornemen van hoe moet men eigenlijk praktisch de ghusl mayyit geven. Wat zijn die zaken die verplicht zijn? Wat zijn die zaken die mustahab zijn, gewend zijn? Inshallah zullen wij dit zometeen doornemen. En nu nog iets heel belangrijks. En wat is dat? Dat is namelijk de intenties die wij moeten uitvoeren dat wanneer wij de ghusl gaan doen. En de ghassal, de persoon die ghusl geeft, wat moet de intentie zijn van zo'n persoon? Subhanallah. Lees u durud sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Ik zal in het Urdu een paar intenties met u meedelen en dan in het Nederlands, inshallah.
یعنی غسل میت کی جو نیتیں ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا رضائے الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے میت کو غسل دوں گا. سبحان اللہ. فرض کفایہ ادا کروں گا. De ta'arif, wat houdt farz kifaya in, heb ik zojuist vermeld. Dat is ook belangrijk, geliefde broeders, als het kan. Vandaag de dag hebben wij natuurlijk, iedereen neem ik aan een smartphone of zeg maar, noem maar op een telefoon. Het is belangrijk dat wij deze punten gaan noteren. Zodat wij dit niet zullen vergeten, inshallah. Dus geliefde broeders, farz kifaya ada karunga. Hattal miqdar, yani bawuzu rahunga. ضرورتاً غسل سے قبل جو ہے نا غسل سے قبل نیتیں اور جو غسل کا طریقہ اور سنتیں بتاؤں گا. میت کی جو صدر ہے صدر پوشی کا خصوصی خیال رکھوں گا. سبحان اللہ. اعضاء ہلاتے وقت نرمی اور آہستہ سے حرکت دوں گا. پانی کے اسراف سے بچوں گا. مردے کی بے بسی دیکھ کر عبرت حاصل کروں گا. اللہ اکبر. اور مسئلہ درپیش ہو تو دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کروں گا. Zo zijn er heel veel intenties die men kan maken. Dus de ghassal die deze intentie moet maken. Nu in het Nederlands, geliefde broeders. Natuurlijk moet de eerste intentie van een persoon zijn, van een mu'min zijn vanuit het hart. Dat diegene deze persoon ghusl gaat geven voor de riza van Allah subhanahu wa ta'ala. De tevredenheid te verkrijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. En daarna, geliefde broeders, wat wordt er vermeld? Namelijk, en de zegeningen te verkrijgen voor het hiernamaals leven. Subhanallah. Dus als die persoon zeg maar ghusl geeft, dat diegene sawab zal krijgen. En hij doet dit namelijk voor zijn akhirat, om zijn hiernamaals beter te maken. En wij zijn ook gekomen, geliefde broeders, even tussendoor, voor één maqsad, voor één doel. Wat is dat? Dat is namelijk وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala, die heeft mij en jullie geschapen. Heeft de insaan, de mensen, de jinnaat geschapen voor wat? Voor één doel. Voor wat? إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, voor zijn aanbidding. Subhanallah. Dus het is belangrijk dat wij in deze dunya zijn gekomen, maar wij moeten ook de reden weten. Waarom zijn wij in deze dunya gekomen? En dit wat wij nu uitvoeren, alhamdulillah, deze cursus wat wij nu uitvoeren, subhanallah, dit is zo'n cursus, geliefde broeders, dat het heel belangrijk is dat wij op de hoogte zijn hiervan. En alhamdulillah, er zijn heel veel fadail, heel veel zegeningen van ilm deen, van kennisvergaring, subhanallah. Een andere keer als ik de tijd heb, zal ik dit met jullie doorgeven. Hoeveel voortreffelijkheden er zijn om ilm deen, om kennis van islam te vergaren. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dus geliefde broeders, namelijk nog een intentie wat gemaakt kan worden, is namelijk dat ik de farz kifaya zal vervullen. Ik heb zojuist de ta'arif vermeld, wat houdt farz kifaya in. Dus de ta'arif, zeg maar wat ik net heb vermeld, dat ik deze farz kifaya zal ik vervullen. Dit is een intentie die men kan maken. Nog een volgende. De privédelen van een persoon, van de mayyit, dat ik dat zal verstoppen, dat ik dat zal bedekken. En nu een masala, een regel die wij moeten onthouden. Voor een man zijn sitr aurat. Wat is een man, zeg maar, zijn privédelen die hij moet bedekken? Die ten alle tijden farz is. Niet alleen in namaz wajib, maar ook los van namaz is dit noodzakelijk om dit te doen. Als men dit niet zal doen, hij wordt gunahgar. Vandaag de dag zien wij jongeren, dat wanneer het zomer is bijvoorbeeld, dat zij misschien korte broeken aandoen, iets voor de knie schijven. Dit is haram, dit is niet toegestaan. Ook buiten namaz is dit niet toegestaan. Dus let hierop, hou rekening hiermee. Dus wat er vermeld wordt, geliefde broeders, dat vanaf iets onder de navel tot en met de knieschijven inclusief. Dit is zururi, dit is farz voor een persoon om dit te bedekken. En nu heb ik het over een man zijn sitr, een man zijn privédelen. Dus hier wordt vermeld, geliefde broeders, een intentie die men kan maken, de privédelen van de mayyit, dat ik die zal bedekken. En ik zal mijzelf beschermen. Ik zal mezelf beschermen van verspilling van water. Want wanneer men ghusl mayyit geeft, is het namelijk ook zo dat diegene ihtiyat moet doen. Hij moet rekening houden van hoeveel water hij eigenlijk gebruikt. En Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in de Koran, innahu la yuhibbul musrifin. Allah subhanahu wa ta'ala, die houdt niet van die personen die israaf doen, die verspilling doen. Allahu Akbar. En als we gaan kijken, geliefde broeders,
2 ahadith die ik met jullie wil meedelen, korte ahadith. Hazrat Sayyiduna Anas radiyallahu ta'ala anhu. Hadith staat geschreven in het boek Kanzul Umar. Hij overlevert dat onze heilige profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd. En Hazrat Anas bin Malik dat veel water gebruiken in wudu, de kleine wassing. Hiermee, dit is geen ger, dit is geen bhalai. Waarom? Dit is namelijk de werk van shaitaan om zoveel water te gebruiken. Bijvoorbeeld als men zeg maar handen wast in wudu en zeg maar wanneer hij zijn gezicht moet wassen, dat hij voordat hij zijn gezicht moet wassen, dat hij de kraan open laat gewoon. Dus bijvoorbeeld met mondspoelen, hij laat de kraan open. Dus hij is bezig om zijn mond, zeg maar, het water te gorgelen, etc. Maar water blijft stromen. Dit behoort tot israaf, geliefde broeders. En wij zullen gevraagd worden op de dag des oordeels hierover. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Zeer zeker Allah tabaraka wa ta'ala, die zal ons vragen voor elke gunst die hij ons heeft gegeven. Subhanallah. Dit is Koran, geliefde broeders. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Is ta'akid. Nadruk. Dus geliefde broeders, intentie, ik zal mezelf beschermen van verspilling van water. En als er een masla is, een regel is die ik niet weet. Want we zijn mensen. We zijn er allemaal om te leren. Dan vermeldt Koran ook. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Agar तुम्हें मालूम ना हो तो इल्म वाले से पूछो. अगर तुम्हें मालूम ना हो, किसने हुक्म दिया? अल्लाह तबारक व तआला. Allah subhanahu wa ta'ala geeft hukum. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Als je dit weet, vraag het dan aan diegenen die ilm hebben, die kennis hebben. Subhanallah. Dus, geliefde broeders, dit waren een paar zaken betreft de ghusl mayyit, zeg maar de intenties. En nu een hele belangrijke punt. नहलाने वाले के लिए मदनी फूल, चंद मदनी फूल है, उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हम अदनान भाई हमें दिखाएंगे कि किस तरह हमको ग़ुस्ल मय्यत को मतलब कि ग़ुस्ल देना है. In Urdu zal ik dit aanhalen, dan weer in Nederlands en dan zullen we inshallah praktisch verder gaan. Een hele belangrijke mas'ala, geliefde broeders. नहलाने वाला बात तहारत हो, अगर जुम्बी शख्स, जुम्बी होते हैं, जुम्बी का मतलब जिसके ऊपर ग़ुस्ल फर्ज या वाजिब, जुम्बी जिस पर गुस्ल फर्ज हो चुका हो, यानी जुम्बी का मतलब ये है कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो चुका हो, जिसने गुस्ल दिया तो कराहत है मगर गुस्ल हो जाएगा. मतलब अगर कोई शख्स उसके ऊपर मतलब कि वो जुम्बी है और उसके ऊपर खुद गुस्ल फर्ज है और वो गुस्ल मय्यत को गुस्ल दे रहा है, तो क्या होगा? ये मकरूह है लेकिन गुस्ल हो जाएगा, लेकिन कराहत है इसमें. Geliefde broeders, er wordt vermeld, hele belangrijke punt. Degene die ghusl geeft, dus de ghassal, die persoon die ghusl geeft, subhanallah. Zo'n belangrijke mas'ala is dit, geliefde broeders. Onthoud dit, geef dit door aan jullie familieleden, noteer dit. Dit is een hele belangrijke mas'ala. Degene die ghusl geeft, als diegene onrein is, en zeg maar, diegene is zelf onrein, dus de ghassal is zelf onrein, en hij geeft die persoon zeg maar ghusl, wat zal gebeuren? Dan is het zo dat dit makruh is, maar ghusl zal wel correct zijn. Duidelijk? बेहतर ये है कि नहलाने वाला मैयत जो है ना का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो, वो ना हो या नहलाना जानता हो तो कोई और या अगर कोई शख्स और है तो जो परहेजगार है तो उनसे कराया जाए. Dat is beter. Dus het is belangrijk, het is een goede amal dat een persoon, de dichtbij familieleden, dat die persoon zeg maar de ghusl geeft van zo'n persoon. Maar als dat niet mogelijk is, als het bijvoorbeeld zo is dat er geen familieleden zijn, dan is het namelijk ook geen probleem dat als een persoon die perezgar is, die vroom is, dat zo'n persoon de ghusl geeft, dan maakt dit ook helemaal niet uit. Nog een masala, geliefde broeders, dat nehlaane wale ke paas khushbu lagana je mustahab hai. Dit is gewenst. Dus wanneer een persoon heen is en dat wij hem zeg maar geur geven, dit is een mustahab, dit is een daad, een gewenste daad. En in shariat wat houdt dit in? Mustahab horen wij misschien vaak. Mustahab houdt in dat als men deze zaak doet, krijgt men zegening. Maar als men die zaak niet doet, dus die mustahab amal niet doet, dan is het zo dat die persoon ook geen zonde krijgt. Laat dat duidelijk zijn. Oké? Om snel verder te gaan, is het namelijk zo dat mard ko mard nehlaye. Dat is belangrijk, dat als een persoon heen gaat die een man is, dan is het zo dat niet een vrouw ghusl gaat geven. Nee,
Die man gaat ghusl geven aan die man. Dus wat wordt vermeld? Merd ko merd nehlaaien, aurat ko aurat. Dus wanneer een vrouw is overleden, gaat een man geen ghusl doen, maar een vrouw. Duidelijk? Mayyit, यानी अगर मैयत जो है ना छोटा मतलब लड़का हो तो उससे यानी अगर औरत भी नहला सकती है और छोटी जो है ना लड़की को मर्द भी छोटे से ये मुराद के शहवत से ना पहुंचते हो, ये जो लड़की है छोटी लड़की जी तो उसमें कोई हर्ज नहीं. Dat maakt niet uit. Dus als er een nabalig vrouw is, zeg maar een meisje is of een nabalig jongen is, dan maakt het niet uit wie de ghusl geeft. Oké, als laatste punt, geliefde broeders, ghusl mayyit ke baad ghassal, wie de ghusl geeft. ghusl mayyit ke baad ghassal, yani ghusl dene wale ko ghusl karna ye mustahab hai. Dus geliefde broeders, als een persoon die ghassal, dus die persoon die ghusl geeft, nadat hij de ghusl heeft gedaan van zo'n persoon, dat hij zelf ghusl doet, dit is mustahab na deze amr. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij en jullie de gunst schenken dat wij op deze prachtige woorden van de ahadith en namelijk ook de shariat wat de ulama hebben vermeld, dat wij hierop mogen praktiseren. Als ik een fout heb gemaakt, mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij vergeven. Amin, bijah nabil amin, sallallahu alayhi wa sallam. Nu zullen wij inshallah praktisch en daarna zullen wij ook namaz janaza maken. आपने आज भाई से फजीलतों के बारे में और सुन्नतों के बारे में सुना, इसकी कितनी फजीलत है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नियतुल मुमिनी खैर मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है. अगर आपकी नीयत ये हो अल्लाह की रज़ा कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए और हसूल सवाब के लिए, तो आपको उसका सवाब और अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी. अगर आपके लिए अच्छे अमल के लिए नीयत नहीं है तो कोई सवाब नहीं है, तो आपका अमल ज़ाया गया. तो जब भी कोई अच्छा अमल करना चाहे शुरू हो, उससे पहले नीयतें फरमा लीजिए करें, और जितनी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना ही सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा. इंशाअल्लाह हम अभी शुरू करते हैं. तो इस हवाले से हमारे चाचा अशरफ हैं जो 4 बैच के तौर पर हमें जो है ना अल्लाह पाक इनको भी जज़ा अता फरमाए. चाचा आए ज़रा फिर इंशाअल्लाह. इसमें अगर कोई किसी को समझ ना आए तो फिर वो डच में भी पूछ सकता है, तो फारिस भाई उसको साथ साथ बता दें. Dit is ibarat voor ons, geliefde broeders. Wij moeten dit serieus nemen. Op een dag zullen wij ook zo liggen, geliefde broeders. Op een dag zullen wij ook, zullen mensen ons ook ghusl geven. Dus daarom moeten wij dit met aandacht moeten bekijken. सबसे पहले ये है कि अगर आप किसी मरीज की इयादत के लिए जाएं तो उसके पास पहुंचे जबकि निज़ा का वक्त आ गया हो. उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आप कलमा ऊंची आवाज में आप खुद पढ़ें, तलकीन ना करें. हो सकता है अगर तलकीन करें तो उस वक्त शैतान भी आया होता है, तो वो वरगला रहा होता है, तो इंसान का वो होता है कि वो इनकार कर दे. आपने खुद ऊंची आवाज से खुद पढ़ना है. ये आप ज़हन नशीन कर लें. हो सकता है हमारी फैमिली में जब कोई बीमार हो, हमारे वालिद साहब भाई हो, तो हमें वो वक्त मिले निज़ा का वक्त. अच्छा, निज़ा का वक्त क्या है? ये वो वक्त है जब माफी के दरवाजे बंद हो जाते हैं. माफी के दरवाजे बंद हो जाते हैं. इससे पहले अगर किसी ने अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, चाहे कितना ही गुनाहगार हो, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम, वो बख्शने वाला है, तो बख्श देगा. मगर इस वक्त जो है ना आपके लिए कोई तौबा नहीं, कबूल नहीं, क्योंकि ये वक्त आ गया और शैतान भी आ जाएगा और फरिश्ता भी आ जाएगा और शैतान का पूरा होगा. अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना इलियास कादरी दामद बरकातुहू आलिया फरमाते हैं कि इंसान का जो है ना इम्तिहान असल नज़ा के वक्त है कि कौन ईमान को सलामत लेकर जाएगा, कामयाबी सी में. एक शख्स सारी जिंदगी नेकियां करता रहा, नेक अमल करता रहा, मगर जब नज़ा का वक्त आया तो ईमान को सलामत शैतान के बहकावे में आ गया. और शैतान के बहकावे से उस वक्त कैसे बचा जाएगा, इसके लिए भी फरमाया गया है कि जब आप दुनिया में शैतान के इस हमलों से बचते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उस वक्त भी महफूज रहेंगे. जब दुनिया में आप शैतान के हमलों में आ जाएंगे
تو اس وقت بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. اللہ کا فضل ہو تو وہ الگ بات ہے، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں پریکٹیکلی جب ہمارے شیطان کے وسوسے، اس کے خیالات، وہ ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، جب ہمیں جب کوئی نیک عمل سے روکتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بچنا چاہیے. تو آپ نزاع کا وقت پائیں تو اس میں کلمہ تلقین کریں. تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے لیے مشکل ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں، تو اس سے بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو سب سے جو پہلے کام ہے وہ یہ کرنے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے کلمے کی تلقین کی، سورہ یاسین پڑھی، ان کی روح پرواز کر گئی. جب روح پرواز کرتی ہے نا، انسان کی روح جسم کے اس حصے ناخن سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے نکلتی 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 اس کی آنکھوں کے رستے سے چلی جاتی ہے. اور جو شخص جس کی روح پرواز کرتی ہے وہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سب سے جو پہلے کام کرنا ہے آپ نے، اس کی آنکھوں کو بند کرنا ہے، آنکھوں کو بند کرنا ہے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ میں پریکٹیکلی غسل دیتا ہوں تو اس میں جو ہے نا، یہاں پہ جب کوئی نہیں ہوتا تو یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں تو یہ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ہاتھ سیدھے رکھنے ہیں. یہ دوسرا کام ہو گیا. یہ آنکھیں بند کی، اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر دینا. اچھا، اب آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے اس کے ہاتھ سیدھے کر دیے. اب یہ آپ کوئی اس میں پٹی بھی لے سکتے ہیں، اس کو ذرا بیک اگر پٹی نہ بھی ہو باندھ بھی سکتے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو تب بھی آپ ان کو ملا دیں. تو اس کے بعد پھر آپ جب میت کو غسل کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں پھٹے کے اوپر لٹا کر دیا جاتا ہے، تو اس میں فارس بھائی نے بتایا کہ فضیلت اسی میں ہے کہ جو اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہے نا وہ غسل دیں. اگر باپ ہے تو بیٹا دے، اگر بیٹا ہے تو باپ دے، جو قریبی ہیں بھائی کو بھائی دے، تو اس سے اس کا حق ادا ہو. ایک باپ ساری زندگی آپ کے لیے محنت جدوجہد کرتا ہے بچوں کے لیے، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اگر بچے اس کو غسل بھی نہیں دے سکتے تو کیا حق ادا کیا. یقین جانے اکثر دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے جانتے نہیں، کہتے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے دوں، آپ دے دیں جی، آپ دے دیں. نماز جنازہ کی اگر آپ کو دعائیں سنو تو وہ نہیں آتی، تو ہم نے کیا حق ادا کیا؟ نہ ہم نے غسل دیا، نہ ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا، تو ہم بس وہ فرض ایک پورا کر دیا کہ ہم نے بس جو ہے نا اپنے والد صاحب کے لیے. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اسلام میں کوئی امامت کا شعبہ نہیں ہے. ہر شخص کو امام ہونا چاہیے، ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا بیٹی کا نکاح پڑھے. ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا بیٹی کا جنازہ خود پڑھائے. ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ غسل دے. ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا ہے کہ وہ امام صاحب کریں گے، امام صاحب کا کام ہے، وہی نماز پڑھائیں گے، وہی جو ہے نا باقی نکاح بھی وہی پڑھائیں گے. جب وقت آ گیا تو پھر ہم مسلمان ہیں، ہم سب پر یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز پڑھنا الگ ہے، اس کا فرضیت کا ایک اپنا درجہ ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے ہم پر. یہ علم حاصل کرنا ہر مومن مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے پر فرض ہے، اور یہ پیدائش سے لے کر قبر تک ہے. یہ نہیں کہ ہم نے سیکھ لیا بس ختم، ہم آگے جو ہے نا قبر تک فرمایا گیا کہ یہ فرض ہے. تو جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم جو ہے نا میت کو لٹائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے 2 بالٹیاں پانی کی نا بھری ہوں. تو 2 مگ ہو جائیں تو اچھا ہے. ایک میں آپ برکت کے لیے بیری کے پتے جو ہوتے ہیں وہ جوش دلا کر ڈال دیں، اور ایک میں آپ کفور ڈال دیں. کفور بھی خوشبو کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ کہ لٹانے کے بعد جب ہم اس کو رکھیں گے تو ہم یہ جو کپڑا ہے نا، کپڑا اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے ابھی
فارس بھائی نے بتایا کہ ناف سے لے کر ناف کے نیچے سے لے کر ناف داخلی یہاں تک یہ ستر ہے. دیکھو اسلام کیسا پیارا دین ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی اس کا خیال رکھنا ہے. تو جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں کیوں نہیں خیال رکھنا چاہیے. اکثر یہ بھی بتا رہے تھے فارس بھائی کہ دیکھا گیا ہے ابھی جب یہ زومر آتا ہے یا ویسے جو اسپائٹ گروپ جو یونگرس پہنتے ہیں تو یہ یہاں پہ خاچے ہوتا ہے بنا ہوتا ہے ڈیزائن کے لیے اور یہاں سے یہ حرام ہے. اس کو یہ شامل ہے ستر کے اندر. آپ نے یہاں پہ کبھی بھی وہ اسپائٹ گروپ وہ پنتلون نہ لیں جس کے اندر یہ سوراخ بنا ہو. اگر نیچے ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن یہاں پہ اس کے گھٹنوں کے نیچے سے اگر آپ لیں تو اور بات ہے لیکن اس کے دوران نہ ہو یہ جو ستر کا ایریا. تو اب ہم انشاءاللہ اس میں پہلے ہم نے یہ کپڑا رکھ لیا. کپڑا وہ ہونا چاہیے جو موٹا ہو جس سے آپ اگر پانی اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ نظر نہ آئے ستر نظر نہ آئے. تو ہمارے لیے جو کم از کم جو لوگ ہیں نا آسانی کے لیے بتا رہا ہوں 3 لوگ چاہیے. 3 لوگ چاہیے جو آسانی سے غسل دے سکتے ہیں. تو 2 بالٹیاں آ گئی پانی آ گیا اس میں جو میں نے بتایا بیری کے پتے اور کفور یہ سارا کچھ آ گیا. اب ہم ہاتھوں پہ گلوز پہن لیں گے. پاکستان میں اکثر جو ہے نا ایک کپڑے کی پٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں اگر گلوز نہیں ہے کیونکہ جو ستر کا اندر والا حصہ ہے نا اس کو ہم بغیر کسی چیز کے نہیں چھو سکتے. ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ہو جس کے ساتھ ہم اس کے مقام کو چھوئیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے 7 مراحل ذہن میں رکھ لیں. غسل میت کے 7 مرحلے ہیں سٹیپ ہے سیف اسٹاپ. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے استنجا. ہم نے پانی لیا بیری والا پانی پہلے استعمال کر لیں کیونکہ بعد میں کفور والا اس میں خوشبو ہوگی تو وہ پانی پہلے استعمال کر لیں. تو ہم نے استنجا کے لیے یہ بایاں ہاتھ لیا اور پہلے یہ ہے کہ آپ پیٹ کے اوپر تھوڑا سا وزن بھی رکھ لیں. اگر کوئی اس میں کوئی چیز ہے تو وہ جب ہم استنجا کروائیں گے تو وہ ساتھ ہی بہ جائے گی. تو پہلا ہم نے کام پانی لیا اور استنجا اور بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے. اور ایک کوئی اسلامی بھائی اس کو اٹھا کر استنجا نیچے سے کروا سکتے ہیں. اس طرف سے بھی ایک اٹھا کر. اگر آپ کے پاس زیادہ اسلامی بھائی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک کپڑا لے لیں یہاں سے تھوڑا سا اوپر ایسے رکھیں اور ایک اسلامی بھائی آرام سے آسانی سے نیچے سے کر سکتے ہیں. یہ زیادہ لوگوں کے لیے. لیکن اگر 3 لوگ ہیں تو مشکل ہے پھر آپ کے لیے یہی کپڑا یہیں پہ رکھنا ہے آپ اوپر نہیں اٹھا سکتے. تو اگر زیادہ ہے تو یہاں سے اوپر اٹھا لیں تو وہ جو ہے نا کیونکہ ہم نے دیکھنا نہیں ہے جو بھی ہیں انہوں نے دیکھنا نہیں ہے. تو آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے کپڑا ہے تو وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کو استعمال کر لیں. اب پہلا سٹیپ ہو گیا استنجا کروانا. استنجا کا وہ ڈیشمنٹ بتا دیں جی. تو استنجا کروانے کے بعد ہم نے اس گلوز کو اتار دینا ہے نیا پہننا ہے یا کپڑا ہے تو اس کو اتار دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے نیا پہننا ہے. اب دوسرا ہم نے میت کو وضو کروانا ہے. تو ویسے تو جب ہم خود وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں لیکن میت تو آپ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے جو شروع کریں گے وہ ایک روئی لیں گے اس کو گیلا کر کے جو میت کے ہونٹ ہیں ان کے اوپر یہ اس کو کر دیں گے. اکثر کبھی کبھی کوئی دوائی کی وجہ سے ہونٹ پیلے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی صاف کر لیں گے. پھر ناک کی جو نتھنے ہیں یہاں سے ان کی صحیح صفائی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چہرہ دھوئیں گے داڑھی کے ساتھ نیچے تک یہ دھو کر پھر ہم نے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے ہمیشہ. یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ اس کے ساتھ ایلبو کے ساتھ یہاں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف سے دھو دیا جیسے ہم خود وضو کرتے ہیں ایسے یہاں تک دھو دیا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے مسح کرنا ہے. تو کوئی اسلامی بھائی پیچھے سے مسح کر دیں گے ایسے جیسے ہم خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دایاں پاؤں
اور بایاں پاؤں، یہ ہمارا ہو گیا وضو۔ اچھا اس میں ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی غسل کب دینا چاہیے، ابھی جب میت آئی ہے وہاں سے تو اسی وقت دیں یا جنازہ سے پہلے دیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ غسل جو ہے نا فوراً دینا چاہیے، وہ اس لیے بھی کہ انسان ہے نا جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کا جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنی میت کو تکلیف ہوگی، اس سے بچنا ہے۔ آپ فوراً اگر دیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے اور میت کے لیے بھی آسانی ہے، اور جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح ہو، نہ اتنا ٹھنڈا ہو نہ اتنا گرم، جتنا ہم خود زندہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ہو میت کے لیے، کیونکہ ہمیں تو جب ٹھنڈا ڈالتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گرم ڈالتے ہیں تب بھی، تو میت کو بھی اسی طرح محسوس ہوتا ہے، اسی طرح اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم نے وہی پانی استعمال کرنا ہے جو ہم خود اپنے زندہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دوسرا سٹیپ ختم کیا، پہلا تھا ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا کیونکہ یاد دہانی یہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اس کے بعد آپ خود دیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں انشاءاللہ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، کیونکہ اصل مقصد ہے سیکھ کر جائیں، یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا اور اس کو بس جو ہے اس کے بعد آپ چلے گئے۔ تو پہلا کیا تھا بھائی جان؟ سب سے پہلے استنجا۔ ماشاءاللہ۔ تو دوسرا کوئی بتا سکتے ہیں؟ وضو تھا۔ اس میں یہ وضاحت کہ پانی سرائے وضو دون سکتا بات رہنا عثمان، لیکن غسل میت کا یہ جائز نہیں ہے کہ پانی اس کے اندر جو روئی ہے اس کے ساتھ ہم کریں گے جی ایسے، یہ وضاحت۔ ہاں وہ تو ہم نے جب نزا کے وقت تھا وہ کر دی تھی نا، Before death. جی۔ تو اب ہمارا وضو دوسرا سٹیپ کلیئر ہوا، اب ہم تیسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں، اب ہم آتے ہیں غسل کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب ہم غسل شروع کریں گے۔ پہلے تو جب ہم نے وہ غسل کا ہی حصہ ہے وہ بھی استنجا اور وضو، مگر یہ ہم باقاعدہ طور پر غسل، ہم سب سے پہلے سر اور داڑھی کے بال یہ حصہ دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے، اگر آپ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اگر آپ اس میں آپ صابن استعمال کرنا چاہیں یا شیمپو، کوئی اس میں نہیں ہے، تو یہ آپ جو ہے نا اس کو اس سے بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اگر جسم صاف ہے تو اس میں صرف آپ پانی استعمال کریں، اور پانی بھی اتنا کہ دیکھیں یہ بھی اسراف میں آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 بالٹیاں، یہ آرام سے غسل ہو جاتا ہے، آرام سے۔ تو یہ دھونے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم، اب یہ تیسرا سٹیپ ہے، یہ ہم نے سر کو دھویا، تیسرا سٹیپ ہے۔ اب ہم چوتھا سٹیپ آئیں گے، یہ جسم مکمل جو ہے نا آدھا رائٹ سائڈ سے یہ پورا دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ فرنٹ سے یہ اٹھا کر ایسے سارا اس کو صحیح پانی وغیرہ، اور یہاں پہ جو ستر کا مقام ہے اس کو بھی، لیکن ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز دستانہ وغیرہ یا کوئی گلف وغیرہ وہ ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ دھو کر یہ نیچے سے سارا ہم نے دھو کر یہاں تک سارا کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے 2 بندے جو میرے ساتھ ہیں وہ اس کو میت کو ہی سمجھو گے بس اللہ زندگی دے، اس طرح ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر، اس کو ایسے پکڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے، تو یہ جو ستر کا مقام ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی نظر نہ آئے، تو یہاں سے پھر یہ والا حصہ پورا یہاں تک ہم نے دھو دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ہو گیا کون سا حصہ، کون سا سٹیپ؟ پھر ماشاءاللہ تیسرا تھا سر کو اور چہرے کو دھونا، یہ فیر سٹیپ ہے۔ اب آگے 5واں سٹیپ، 5ویں میں بھی یہی جو جسم کا حصہ ہے لیفٹ سائڈ والا، یہ ہم نے مکمل یہاں تک دھونا ہے، سارا فرنٹ سے لے کر یہاں تک۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ نے ادھر سے 2، ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر، ایسے پکڑ کر، یہ آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ جب دیں گے نا تو آپ سوچیں گے یار یہ کیسے ہم نے میت کو آگے پیچھے کرنا ہے، ابھی تو چاچا خود ہو رہے ہیں نا، اس وقت ہمیں کرنا ہے، تو یہ کئی دفعہ میت کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا 2 بندے آسانی سے ایسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارا حصہ دھویا، اس میں جو ہے نا ستر کا خیال رکھنا ہے، تو یہ سارا دھو کر یہ پاؤں کے ان جو انگلیوں میں جو خلائیں یہ بھی صحیح طرح سے دھونے ہیں، کوئی حصہ آپ کا رہے نہ۔ یہ کون سا سٹیپ ہو گیا؟ 5، ماشاءاللہ احمد بھائی صحیح یاد رکھتے ہیں۔
اچھا یہ ہمارے 5 سٹیپ ہو گئے. پہلا تھا استنجا, دوسرا تھا وضو, تیسرا تھا سر اور چہرہ, چوتھا تھا دایاں, پانچواں تھا بایاں. اب چھٹا سٹیپ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں. چھٹا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے میت کو تھوڑا اٹھانا ہے, تھوڑا سا اٹھانا ہے. تو یہ جو جگہ ہے نا, یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اس میں بھی حالانکہ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا اور ایک دبانے سے نا کچھ اگر اس کی تھوڑا بہت رہ گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی. پہلے بھی ہم نے کیا تھا اور یہ بھی, یہ چھٹے سٹیپ میں آتا ہے. تو اس طرح تھوڑا سا دبانے سے یہ بھی ہو جائے گا. اب ہمارے 6 سٹیپ مکمل ہوئے. تو میں نے کتنے بتائے تھے؟ 7. تو 7واں سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے پورے جسم کے اوپر جیسے کافور کا پانی ہے وہ بہانا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی جو ہم نے اٹھایا تھا اس کو بھی, وہ بھی سارا ہو جائے گا. اچھا فرض جو ہے نا غسل کا ایک ہی ہے, غسل میت کا فرض ایک ہی ہے. اچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ ویسے غسل کے کتنے فرائض ہیں خود کے لیے؟ جی ماشاءاللہ. اور کوئی بتائے؟ 3. اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کون سے ہیں 3 کون سے ہیں؟ بڑے آسان ہے یار, ہم روز غسل کرتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. ناک میں کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے حصے میں پانی ڈالنا. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کلی کرنا ہے وہ صحیح نیچے تک غرارہ کرنا ہے, اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے صحیح یہ جو نازک ہڈی تک ہے نا یہاں تک اس کو صاف بھی کرنا ہے, اور جسم کا حصہ سر سے لے کر بالوں تک کوئی خشک نہ رہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ 3 ہے فرائض. تو غسل میت کا ایک ہی فرض ہے کہ ایک دفعہ سارے جسم پر پانی بہانا. یہ پہلے تو جو کر رہے تھے وہ سارا یہ غسل میت کے اندر ہے, لیکن فرض ایک ہے کہ صحیح پانی بہایا جائے. اب اس کے بعد 3 دفعہ بہانا سنت ہے. اگر آپ اس کو جو پانی بچا ہے کافور کا آپ وہ استعمال کر لیں, اس کو 3 دفعہ کر دیں تو یہ سنت میں آ جائے. اب ہمارا الحمدللہ یہ غسل مکمل ہو گیا. تو اس میں 7 سٹیپ تھے. ایک دفعہ پوچھوں گا, اس کے بعد نہیں پوچھوں گا. تو اگر کوئی بتا سکتا ہے ایک ہی بندہ 7 فرائض تو ماشاءاللہ, اگر نہیں تو پھر مختلف جو ہے نا کوئی بتا سکتا ہے ایک ہی. ماشاءاللہ بتائیں. جی اس کے بعد پھر وضو, ٹھیک, اس کے بعد پھر یہ سر اور منہ سارا دھونا, ماشاءاللہ, چوتھا پھر رائٹ سائڈ ساری, صحیح ہے. پھر آگے پانچواں پھر لیفٹ سائڈ, جی جی, تو چھٹا پھر یہ پیچھے سے, ٹھیک, اٹھانا اور اس کو ذرا سا پیچھے سے کمر, اور 7واں پھر پورا پانی باہر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا. آپ نے یہ اب ذہن میں بھی رکھنا ہے, اور صرف ذہن میں نہیں رکھنا, جب ہمارا کوئی رشتہ دار فیملی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہم نے انشاءاللہ خود اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو غسل دیں. تو اس کی فضیلت فارس بھائی نے بتائی ہے کہ انسان ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم کفن کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے. یہ غسل میت ہو گیا, اب ہم نے اس کو دروخ کر لینا ہے 1-2 تولیے لے کر سارا, کیونکہ کفن مطلب یہ ہونا چاہیے کہ پانی نہ لگے اس کے ساتھ, سارا صاف کر لیا. اب جو کفن کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو کفن دیتا ہے اسے جنت میں سندس کا لباس بنایا جائے گا. وہ ایک ریشمی کپڑا ہے جو جنت میں مخصوص لوگوں کو دیا جائے گا. تو یہ فضیلت کتنی بڑی ہے. اگر ہم کسی اپنے بھائی کو کفن دیں گے, میں اگر میرا کوئی بھائی جاتا ہے یا کوئی میرا جاننے والا تو میں کہتا ہوں جی اس کو کفن میں دوں گا, تو یہ ہم نے اس فضیلت کو پا لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے میں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, ہم اس میں کتنا جو ہے نا اپنے لیے اعمال کو جمع کر سکتے ہیں آخرت کے لیے. تو کوشش کرنی چاہیے. ویسے بھی مسجد میں اگر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ بھی کوئی کفن کا ہو جائے کیونکہ تھوڑا سا ہے, تو بجائے اگر آپ مل کر ہم جو ہے نا کفن لے لیں مسجد کے لیے نا اچھا سا, تو اس کی فضیلت ہے وہ کتنے لوگوں کو ملتا رہے گا. سفید کا بھی وضاحت. ہاں تو یہ ہے کہ سفید کا جو کفن ہے نا یہ پہنایا جائے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا کلر ہے تو اس میں یہ نہیں ہے, مگر عموماً سفید ہی جو ہے نا اسی حوالے سے تو سفید ہی جو ہے نا کفن دیا جائے. اگر آپ کسی اور کپڑے پہ مجبوری ہے جیسے کہ آپ کسی
سفر میں آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن عموماً اور یہ کفن کیا ہے کہ جیسے دیکھو انسان جو ہے نا، جیسے دنیا میں اپنے لیے اچھے کپڑے پہنتا تھا، اچھے چیزوں کو پسند کرتا تھا، اس کے لیے کفن بھی ایسا ہو جائے. یہ ایسے ہے کہ جب وہ مردوں میں جائے گا نا تو اپنے لیے فخر محسوس کرے گا، اس میں فخر محسوس کرے گا کہ میں نے بھی اچھا لباس. اب ہم جیسے ایک شخص تھا وہ اچھے سے کپڑے پہنتا تھا لیکن ہم نے کفن عام سا دے دیا، اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بھی فرمایا گیا کہ اچھا کفن ہونا چاہیے. تو اگر کسی کی وصیت ہے جیسے کہ مدینہ پاک سے یا مکہ مکرمہ سے اس نے حج یا عمرہ کیا تو اس پہ جو ہے نا اس کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس میں کپڑے 3 ہی ہونے چاہیے. اس میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 3 کپڑوں والا کفن، اگر کسی نے 2 کی نصیحت کی تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، 3 ہی کپڑے ہوں گے. ہاں 2 وہ استعمال کر لیں، 1 دوسرا استعمال کر لیں. تو یہ وصیت بھی بالکل شریعت کے عین مطابق ہوگی، کیونکہ شریعت نے جو فرمایا ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں. تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے کس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی کفن پہلے سے تیار رکھنا ہے. جی کفن اپنے لیے دیکھیں ہم ہر چیز کی تیاری کر لیتے ہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کہ انسان کوئی بھی اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے. شاید ہم یہاں سے نکلے تو ہماری موت آ جائے، اور ہم اتنا سوچتے ہیں 100 برس کے لیے سوچتے ہیں لیکن خبر پل کی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کفن بھی لے لیا جائے، رکھ دیا جائے. تو بعد میں گھر والوں کو یا جانا تو ہر کسی نے ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، کسی پر نہیں ہے کہ یہ بوڑھا ہو کر مرے گا. آپ کے سامنے آج کل کے دور میں تو جوان بھی اس طرح جا رہے ہیں کہ جیسے اللہ معاف کرے. تو کوشش کرنی چاہیے اگر آپ اس میں کر سکتے ہیں لے کے رکھ دیں پہلے. اگر وصیت ہے تو یہ بھی ہے کہ آپ وصیت پہلے لکھ دیں، پہلے ہی لکھ دیں. بعد میں جب آپ کے پاس ٹائم نہیں، بیماری آ گئی، اس وقت ایسے حالات بنے آپ نے کچھ لکھا نہیں، بتایا نہیں، تو بعد میں گھر والوں کے لیے جھگڑا ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اس میں. اور بات کیا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کفن پہ لکھا جاتا ہے یا پیشانی پہ لکھا، ہاں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس میں بھی میں آپ کو وہ بھی فضیلت ہے. ایک سوال تھا میرے خیال جی تو میں سوچتا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے یہ جو کفن ہوتا ہے اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ کون سا کفن یوز کریں، مطلب آپ نے بتایا کہ سفید ہونا چاہیے، سفید. اس میں کوئی حرج نہیں کہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس سفید ہے تو وہی پہنائیں، مطلب وہی کرنا. ہاں کیونکہ اکثر آپ جب مردوں میں جائیں گے تو ساروں کے اس طرح، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کے لیے جیسے میں بتا رہا تھا کہ کفن اچھا ہوگا تو آپ کو بھی ایک جو ہے نا آپ اپنے اوپر فخر محسوس کریں گے جا کر. تو یہ حدیث میں آیا کہ سفید جو ہے نا اس کو اگر نہیں ہے تو اس میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ نے دوسرا کیوں نہیں پہنایا، تو آپ پہنا سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں. تو کفن کا جو کپڑا ہے تقریباً 7.5 میٹر، اور آرام سے اگر کوئی بدن زیادہ ہے تو اس کا تھوڑا زیادہ لے لیں. 2.5 گز اس کا جو ہے نا بر ہو، بر آپ سمجھتے ہیں شاید برید، 2.5 گز برید ہو اور 7.5 میٹر لمبائی میں ہو. یہ ذہن میں رکھیں. 7.5 meter is longer and braid 2.5 meter. So تو اب انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. اس میں 3 کپڑے ہیں اور تینوں کپڑوں میں الگ الگ نام ہے. ٹھیک ہے، 3 کپڑوں کو ملا کے 7.5 میٹر ہوتا ہے. یہ ذرا ذہن نشین کرنا ہے. ہاں 3 میٹر کو 7.5 میٹر کو ملا کر، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ اتنے میں مکمل ہو جاتا ہے. جی آپ نے کتنا میٹر کا 7.5 میٹر؟ جی 7.5 میٹر ملا کے. مجھے پتا ہے. تو پاکستان سے لے کے آتے ہیں جینٹس کے لیے 11.5 میٹر، جی لیڈیز کے لیے 11 میٹر. صحیح بات ہے یہ کیا؟ نہیں، لیڈیز کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، لیڈیز کا الگ ہے. میں جب لے کے آتا ہوں پاکستان سے مجھے دیتے ہیں جینٹس کا دیتے ہیں 11.5 میٹر اور لیڈیز کا دیتے ہیں مجھے 11 میٹر. جی جی لو بڑھ جائے گا، آپ دیکھ لیں. بات سنیں. اچھا یہاں پر دو چیزیں نہیں ہیں. ایک تو بیڑی کا پتا نہیں ہے، کپور کا پتے ہے. کپور نہیں ہے ادھر، ہاں کپور سب سمجھتے ہیں. جی جی تو اگر یہ نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ برکت کے لیے چیزیں ہیں. نہیں، برکت کے لیے اگر نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ نہیں ہوتا کوئی ہے. حرج نہیں. اور دوسرا یہاں لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد. یہ فضیلت کے لیے سب دیکھیں. اور دوسری بات بولتے ہیں کہ جی جی ناک میں روئی ڈالتے ہیں
نہیں وہ اس لیے کہ اگر کسی کا خون جاری ہو یا کچھ ایسی ہو، ویسے اس میں نہیں ڈالنا چاہیے. زخم سے خون نکلتے ہیں. دیکھیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں جو ہے نا، میں اس حوالے سے بھی جو سوال ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ جب کوئی جسم جلا ہوا ہو، جب کوئی جسم کے اوپر پلسٹر لگا ہو تو وہ مطلب اس میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ابھی تو میں نے ایک عام جو حالت ہے ایک انسان کی، اس کے حوالے سے غسل میں بتایا. اور اس میں جو عذر آتے ہیں، دیکھیں عذر کے لیے اسلام میں الگ الگ چیزیں ہیں. عذر جو آتا ہے وہ الگ ہے. جیسے عام بندوں کے لیے نماز، فرض جو نماز ہے اس میں قیام کرنا سارا کچھ ہے. اگر عذر ہے تو وہ فرض بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. اور سنت کے لیے قیام سنت ہے، واجب کے لیے قیام واجب ہے. تو اس طرح جو عذر میں چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ ان کا الگ سے اسلام میں بتایا گیا ہے. تو جو عام حالت ہے نا اس میں الگ سے ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی. جی نہیں، اگر آپ کے لیے جی نہیں وہ بھی دیکھیں جی، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، اکثر میں ہوتا ہے لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں تو وہ روئی ڈال دیتے ہیں، حاجت نہیں ہے. اکثر ہوتا ہے کہ بعد میں کسی کا دماغ سے کوئی پرابلم بیماری ہو، خون آ رہا ہوتا ہے غسل کے بعد بھی، تو وہ روئی ڈال دیتے ہیں. اگر نہیں آ رہا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی آپ کو نہیں باندھنے چاہیے. اگر آپ کے پاؤں سیدھے ہیں تو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے باندھتے ہیں، یہ آپ سمجھے نا کہ اس لیے باندھتے ہیں کہ وہ پاؤں سیدھے رہیں. اگر آپ کے سیدھے رہ گئے ہیں تو آپ ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں. کفن ہی ساتھ ہونا چاہیے، جسم کے ساتھ جو ہے نا کفن ہی جانا چاہیے. اور اس میں فضیلت کے لیے عہد نامہ بھی فرمایا گیا ہے. آپ یہ اوپر جو لکھتے ہیں یہ سب چیزیں فضیلت کی ہیں. یہ جو بیری کے پتے، اچھا کفور کا کیوں ہے؟ خوشبو آئے گی اگر کسی کے جسم کے اندر سے بو آ رہی ہے بالفرض کو بیماری کی وجہ سے. اب یہ نہ کہا جائے کہ یار یہ استغفر اللہ اس طرح تھا. نیک شخص بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہمیں ہر کسی کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. فیصلہ اللہ پر ہے کہ اس کی قبر میں کیا ہوگا. کچھ لوگ نیک لوگ جل جاتے ہیں، کچھ نیک لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ نہیں، ہمیں ہر شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا نہ نیک ہو. ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ کل ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کس حالت میں جائیں گے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آخری لمحہ ہے اسی میں امتحان ہے، تو ہمیں بھی نہیں پتا ہم کس حالت میں جائیں گے. جی جی، جو بندہ دنیا کے اندر کپڑا پہننا حرام ہے، وہ کفن بھی حرام ہے اس کا دینا اس کے ساتھ. جی جس طرح ریشمی مرد پہننا حرام ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ وہ کفن جس کے لیے شریعت میں منع کیا گیا ہے دنیا میں پہننے کے لیے، جو چیزیں جیسے جس میں آپ رنگز بھی آ جاتی ہیں، آپ نے لاکٹ بھی پہنا، یہ ساری چیزوں کا جو شریعت نے منع کیا ہے زندہ کے لیے ریشمی کپڑے کا. اور بھی اگر اس میں کچھ چیزیں ہیں تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ مردہ کے لیے بھی نہیں ہے. جو زندہ کے لیے وہی مردہ کے لیے، جو شریعت میں ہم نے شریعت کے اندر رہ کر ساری چیزوں کو کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم نے شریعت زندہ کے لیے اور ہے اور مردہ کے لیے اور ہے. جو چیزیں زندہ کے لیے حرام تھی وہی مردہ کے لیے بھی حرام ہے. تو تینوں کپڑے ایک ہی میٹر کے ہوتے ہیں، 2.5 میٹر. فرض بھائی ذرا اس میں سب سے پہلے جو ہے نا لفافہ آئے گا. لفافہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. یہ ایک پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں. اصل میں یہ کپڑا تھوڑا کم ہے اس لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو میں نے آپ کو بتا دیے 7.5 میٹر میں عام شخص کا کفن ہو جاتا ہے، کیونکہ میں اکثر دیتا رہتا ہوں اور مجھے اس کا تجربہ ہے. اگر کوئی بھاری شخص ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ لگ جائے گا، تو 2.5 گز جو ہے نا اس کا تقریباً بھار ہونا چاہیے. نیچے یہ آگے لفافہ. لفافہ جسم کے حصے سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، تقریباً اتنا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک پیٹی ہوتی ہے، تو اس پیٹی کے اندر جو ہے نا ڈالا جاتا ہے میت کو. اور پاکستان میں الگ سے ہے، وہاں پہ تو پیٹی میں نہیں ڈالتے. اسی طرح بچھا کر پھر اس کے اوپر، تو یہ ہم جس طرح ابھی یہ بچھا رہے ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے ہے، ویسے ہم پیٹی میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جسم کے تقریباً اتنا سارا زیادہ ہونا چاہیے. اتنا زیادہ بھی نہ ہو، اتنا زیادہ ٹھیک ہے، جس میں آپ باندھ سکتے ہیں میت کو باہر. ابھی ہمارا یہ کون سا بتایا تھا، میں نے کسی کو پتہ ہے؟ لفافہ. ماشاءاللہ اعتزاز بھائی آپ صحیح توجہ سے سن رہے ہیں. اس کو دوسری طرف نکال دیں، اس کو نا اس طرف نکال دیں، اوپر سے اٹھا کر رائٹ سائڈ. کتنا ٹائم ہے؟ انشاءاللہ اس سے پہلے ہو جائے. فارس بھائی اس کو پکڑیں. یہ ہمارا دوسرا کپڑا ہے. میں نے آپ کو بتائے تھے 3 کپڑے.
نیچے بچھائیں. جی. یہ ہونا چاہیے جسم کے قد کے برابر, مطلب قد کے برابر ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا فالتو ہے, چاچا کا تھوڑا سا قد چھوٹا ہے, مگر یہ ہے کہ اس میں جسم کے قد کے برابر یہ کپڑا ہونا چاہیے. اس کو کیا بولتے ہیں اگر کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے بتایا نہیں ابھی, لیکن کوئی بتا سکتا ہے. کفن جو تیسرا ہوتا ہے جی کفنی جو تیسرا ہوتا اوپر سے پہناتے ہیں نا. نہیں, یہ اراز ہے اراز, اس کو اراز بولتے ہیں. پہلا ہے لفافہ, پھر آ گیا اراز. اب آ گئی قمیص. اب انشاءاللہ ہم اس کو جو تیسرا کپڑا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ قمیص کے میں نے پہلے کیا ہوا ہے. یہ ایسے ہے کہ انسان کے یہاں سے لے کر تو گھٹنوں کے نیچے تک جو آپ کا ستر کا مقام ہے, تو تھوڑا سا لمبا ہو جائے تب بھی کوئی, لیکن اس سے اوپر نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ گھٹنے شامل ہوں, ٹخنے شامل, اس کو کیا بولتے ہیں, گھٹنے شامل ہوں. جی. تو یہ قمیض جو ہے نا آپ نے ایسے بچھانی ہے, مطلب یہاں پہ اگر آپ میت کو رکھتے ہیں جو پیٹی ہے تو اس کی یہاں پہ یہ آنی چاہیے. اور میں نے اس کو کاٹا ہوا اتنا ہے, دیکھ لیں کہ جو سر سے اندر چلا جائے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ایسے اٹھا لی. اگر تکلیف دھیان ہے اٹھنا پیسے. اب ہم نے میت کو اٹھانے کا ایک طریقہ, سوری چچا ایک منٹ, اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے لیے جیسے یہاں پہ ہے میت کو غسل دیتے ہیں, ایک اس کے اوپر بنا ہوتا ہے فریم سا, اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ اس کو جو جس کے اندر رکھیں گے پیٹی کے اندر وہ نیچے ہو, تھوڑی اس کے نیچے ہو, تو آسانی سے 3 بندے اس کو اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ میں نے 3 کا کہا تھا, 3 کم از کم ہوں, اس سے کم غسل کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو 3 بندے ایک وہاں سے ایک وہاں سے ایک درمیان سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. اور اگر ایسے نہیں ہے ممکن تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو کفن ہے وہ اس پیٹی میں رکھ کر سیدھا رکھ لیں, بالکل اس کے سیدھے, جیسے یہ پڑا اسی طرح سیدھا. تو ایک بندہ ادھر آ جائے, ایک بندہ ادھر آ جائے, 2, اور ایک پاؤں کی طرف سے اٹھا کر سیدھے ہی دیں. اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ نیچے رکھ سکتے ہیں تو یہ آسانی ہے. ٹھیک ہے چچا, تھوڑا سا پیچھے, تھوڑا گیا, تھوڑا گیا. اب ہم نے یہ 3 کپڑے پہلے لگا دیے, تو اب یہ ستر کا یہ جو کپڑا ادھر ہی تھا, اس کو اب اس کو ابھی نہیں اٹھانا ہم نے یہ. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں برکت کے لیے, اور خوشبو وہاں پہ لگانی چاہیے جہاں انسان کے جو اعضاء جو وسخ اعضاء دیل جو ہم خبراؤ کرتے ہیں سجدے کے اندر, یہ والا ناک, اور یہ پاؤں کے نیچے نہ لگائیں, آگے یہ لگا دیں, یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر, اور یہ ہاتھوں کے اندر یہاں پر, یہ خوشبو بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی بھی فضیلت ہے. اچھا, یہ ہم نے اس کو ہاں یہ ہم نے قمیض کو پہلے لگایا. ہم نے پہلے 3 کپڑے بچھائے, لفافہ, اراز اور قمیض. اوپر بلکہ مرد کے لیے 3 ہے اور عورت کے لیے 5, 4 بھی استعمال کرتے ہیں لیکن 5 زیادہ بہتر. اچھا, یہاں پر آپ نے اس کو یہ ساتھ رکھ دینا ہے قمیض کو. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بایاں طرف جو ہے نا وہ پہلے اندر کرنا, ادھر سے ذرا پکڑیں. یہ ہم نے اس کو کر لیا. ٹھیک ہے, اب یہ بائیں طرف سے یہ دائیں طرف سے کر لیا. دائیں سائڈ اوپر ہونی چاہیے, بائیں اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم نے وہ بائیں سائڈ اندر کریں. جی, یہ کپڑا تھوڑا کم ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا گز کم ہے. یہ 4 بیلٹ کے لیے نہیں باندھنے, وہ اگر کھلے رہ گئے تو تب ہوتا ہے, مگر ویسے جو ہے نا تو یہ اگر آپ یہاں پہ, کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میت کو یہاں سے باندھتے بھی ہیں تو بعد میں قبر میں جا کر جو پردہ تھا اس کو نکالا کھول لیتے. ہاں, کپڑا آپ نے
یہاں سے آپ نکال لیں. جی جی وہ بالکل جی جی اس کو نکال لیا. اب ہمارا جی یہ ہمارا ہو گیا. اب آپ کفن کے اوپر علماء فرماتے ہیں میرے کفن پہ لکھنا یا نبی, میرے کفن پہ لکھنا یا رسول اللہ. جو بھی آپ فضیلت کے لیے کلمہ بھی لکھ سکتے ہیں, پیشانی کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اللہ کا نام, اور آپ برکت کے لیے آپ جو ہے نا اللہ اور محمد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں, اور ساتھ عہد نامہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. اس کے بعد عہد نامہ کہاں رکھیں گے؟ کفن میں رکھیں گے یا قبر میں رکھیں گے؟ عہد نامہ یہاں پہ جو پیٹی ہے اس کے اندر لگا دیں گے. اچھا جی, اور قبر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس کی بھی فضیلت, اگر آپ دیوار کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے, یہاں پہ تو دیوار کا سلسلہ نہیں ہے ایسا کوئی, تو وہاں پہ یہ ہے کہ ہوتا ہے قبر میں کچی دیوار ہوتی ہے, تو آپ ایک سائڈ پہ جس طرف چہرہ ہے اس طرف آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. کچی بھی ہوتی ہے پکی بھی ہوتی ہے. جی, چہرے کے سامنے آپ وہاں پہ کسی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فضیلت کے لیے جتنی جو ہے. تو بس یہی ہے زندگی آپ کے سامنے, انسان کا کیا ہے اس میں. پہلے ڈبہ بنانا یا غسل دینا؟ کون سا ڈبہ؟ میت کے لیے پہلے ڈبہ میں کفن بچھا لینا ہے, پہلے غسل دینا؟ نہیں, یہ تو پہلے آپ نے تیاری کر دینی ہے نا. ڈبہ بنا لینا. ہاں وہ تو دیکھیں, اگر آپ نے غسل دے دیا, آپ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس کا لباس, اس کو جیسے ہم زندہ ہیں ہم چاہتے ہیں نہا دھو لیا کپڑے پہنے, اس لیے میت بھی انتظار نہ کرے, فوراً سے آپ بھی پہلے چیزیں اس کے لیے تیار کر لیں. جیسے کفن کے 3 کپڑے ایک ڈبے کے اندر رکھ لیں. تو جیسے میں نے کہا کفن خرید بھی لیں, وہ اس سے بھی زیادہ کہ آپ نے جو ہے نا. تو اس کے علاوہ یہ جو بتائی گئی ہیں چیزیں, تو ابھی انشاءاللہ فارس بھائی جنازہ کے حوالے سے بتائیں گے, کیونکہ اثر جو ہے 3:10 پہ اذان ہے, تو اس سے پہلے ہم نے انشاءاللہ ختم کرنا ہے. تو نماز جنازہ کا پریکٹیکلی یہ بتائیں گے. آج الحمدللہ ہم نے غسل میت کو غسل دینا اور اس کو کفن پہنانا پریکٹیکلی سیکھا. اگر اس میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ایک چھوٹا سوال تھا, آپ نے وہ نہیں بتایا کہ کسی کے پاس پلسٹر یا وون تھے, کسی کو چوٹ لگی ہو تو وہاں پہ وہ نشانی بنی ہوتی ہے, اس کو کس طرح کور کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اگر کوئی چیز آسانی سے اتار کر آپ غسل دے سکتے ہیں اور بعد میں اس کا خون جاری نہ ہو تو پھر آپ اس کو اتارے رکھیں. اگر آپ دیکھیں آپ نے غسل دے دیا تو پھر اس کا خون نکل رہا ہے, پھر اس کو آپ پلسٹر نئی پٹی کر دیں یا اس کو لگا دیں, کیونکہ کفن کے ساتھ خون نہیں لگنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں, کفن کے ساتھ خون نہیں لگنا چاہیے. کوئی بھی زخم ہے, کئی دفعہ کسی کا یہاں پہ ہوتا ہے آپریشن ہوتا ہے, تو اس کے درمیان اس کے دوران ہی ڈیڈ ہو جاتی ہے, تو اس آپریشن کی وجہ سے وہ سارا اس کا جو کھلا ہوتا ہے تو اس میں خون نکل رہا ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کوشش یہ کرنی ہے اگر آسانی سے ہو سکتا ہے تو اس کو اتار دے, اگر نہیں ہو سکتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عذر پر ہر چیز جو ہے نا, آپ کو بتایا کہ جیسے آپ نارمل زندہ انسان ہے, اس کے ہڈی ٹوٹ گئی ہے, پلسٹر لگا ہوا ہے, اب وہ وضو تو اس میں کرنا ہے, کس طرح کرے گا, اس کا وہ مسح کر دے گا. اسی طرح میت کے لیے بھی, کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی, آپ نہیں اتارے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرام سے اتر جائے گا, اس کو دھو دیں اور دیکھیں کہ خون نہیں جاری ہو رہا, تو اب اس کو دوبارہ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھیں خون نکل رہا ہے, پھر آپ اس کو دوبارہ اچھا سا پلسٹر دوبارہ لگا دیں. باقی کوئی چیز میت کے ساتھ نہیں جانی چاہیے, کوئی بھی چیز, اس کے مطلب گلے میں کوئی تعویذ تھا, وہ سب چیزیں جو اتار لی جائیں گی, گھڑی تھی, جو انگوٹھی, جو سب چیزیں وہ اتار لی جائیں گی غسل سے پہلے. یہ سارا اتار کر غسل دیا جائے گا. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی کچھ لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کرنا ہے؟ ہاں دیکھیں, اگر اس وقت ہم نے نزاع کا وقت نہیں پایا تو جڑ گیا, تو اب ہم اس کو تکلیف نہیں دے سکتے. اب ہم اس کو سیدھا کرنے کے لیے تکلیف دیں گے, اذیت کسی بھی صورت میت کو نہیں دے سکتے. اگر وہ یہیں پہ ہے, اب یہیں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو دھو دیا جائے, اس کو سیدھا نہیں کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھا کرنے, اور اکثر یہ بھی ہے پاکستان میں کہ او جی غیر ضروری بال جو ہے, نہیں, کچھ بھی جو بھی ہے وہ ختم, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ساری چیزیں وہ ساتھ ہی جائیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا غسل میت کا جو ہے نا یہ طریقہ جو آپ نے سیکھا, اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی فارس بھائی انشاءاللہ جنازہ کے حوالے سے بتائیں گے. فارس بھائی ابھی 10 منٹ
12 منٹ ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نماز جنازہ کا بیان مختصر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں پریکٹیکل اگر ہو سکے عدنان بھائی کے ساتھ انشاءاللہ, ورنہ اثر پڑھ کے انشاءاللہ. نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ. جس طرح غسل میت ہم نے سیکھا تھا, اس کا جو اصطلاح ہے شریعت میں یہ فرض کفایہ ہے, یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری و ذمہ ہو گئے, ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور انہیں اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہو گئے, یعنی ادرین ازدان زندہ. اور اس میں یہ بھی ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے کہ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے, یعنی جنازہ کے لیے جماعت یہ شرط نہیں, ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا, اور اس کی فرضیت کا انکار یہ کفر ہے. Alhamdulillah, Khalif the brothers het gebed van janaza verrichten. Daarbij is het niet een shart, een voorwaarde voor jamaat. Als één persoon zeg maar janaza gelezen heeft, dan is dit kafi. En als iemand inkaar doet van de verziyat, dat dit farz is, de namaz janaza. Dus iemand zeg maar afkeurt dit, die verziyat. Wat zal gebeuren? Diegene is dan uit islam getreden, is kufr, is ongeloof. Dus dit moeten wij onthouden. اور الحمدللہ بہت سارے جو ہے نا نیتیں بھی موجود ہیں, اور سب سے پہلے یہ کہ رضائے الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے نماز جنازہ پڑھوں گا, فرض کفایہ ادا کروں گا, مرحوم کے عزیزوں کی دل جوئی کروں گا, مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور اصال ثواب کروں گا. یہ ہے چند نیتیں ہیں الحمدللہ. The intentie voor de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala dat wij de namaz janaza gaan verrichten. En dat wij de farz kifaya, dat wij dit zullen verrichten. En alhamdulillah dat wij zeg maar voor de marhoom, de overledene persoon, dat wij isali sawab voor zo'n persoon doen. Dat wij zegeningen, goede daden verrichten en dan de thawab hiervan naar deze overledene personen gaan sturen. اور جو ضروری اس میں یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے جو ارکان اور سنتیں ہیں, ارکان کیا ہے؟ اس حوالے سے 2 ارکان ہیں. 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام, یعنی 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام. اور اس میں 3 سنت مؤکدہ بھی ہیں, یعنی ثنا, درود شریف اور میت کے لیے دعا. اور الحمدللہ بہت سے فضائل اس میں مطلب موجود ہیں. اگر کوئی شخص جماعت مطلب نماز جنازہ کی ادائی کرتے ہیں الحمدللہ, جیسے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. ایک فرقان کا دعا جی جی اس میں ایک فضائل پھر ارکان کی طرف جاؤں گا. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, یا اللہ عز و جل, جس نے محض تیری رضا, سبحان اللہ, جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی کیا جزا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے فرمایا جس دن وہ مرے گا فرشتے اس کے لیے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا. اور کس نے یہ فرمایا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے شرح الصدور میں یہ نقل کیا. سبحان اللہ. اور یہ جو بہت ہی سارے فضائل ہیں, in Nederlands ook Sayyidina Dawood alayhi salatu wassalam vroeg nederig in het hof van Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah, wat is de zegening voor het bijwonen van een begrafenis slechts voor uw tevredenheid, aapki riza ke liye. To Allah azza wa jal geeft nu antwoord van de dag dat hij zeg maar komt te overlijden. Wat zal gebeuren? Dan zullen engelen zijn begrafenisgebed vergezellen en ik zal hem vergeven. Subhanallah. اور اس میں جو ہے نا 2 ارکان بھی ہیں. Geliefde de broeders, wat wij moeten weten dat bij de namaz janaza zijn er 2 verplichte zaken, yani faraiz, en 3 sunnat muakkada. Het 4 maal reciteren van Allahu Akbar en de qiyam. En er zijn 3 sunnat muakkada. De sana, lofprijzing van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat wordt hierin vermeld? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghayr. Deze laf jalla thana'uka, die zeg maar wordt vervolgd zeg maar in namaz janaza.
Dus dit is belangrijk om te weten. En inshallah zometeen als er ook tijd is moeten wij dit ook praktisch behandelen zodat wij kunnen zien wat moet er gelezen worden, hoe moeten wij praktisch namaz janaza verrichten. Dit is wel de theorie, maar inshallah als er tijd is gaan we met Adnan bij samen deze zaken behandelen. Dus geliefde broeders, yani namaz janaza ke arkaan kya hai? Namaz janaza mein do yani arkaan hai, do rukn hai. 4 बार अल्लाह अकबर कहना, दूसरी क़ियाम इसमें फर्ज है, और 3 जो है ना सुन्नत मुअक्कदा है, सना, दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहिमी होते हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वगैरह वगैरह फिल आखिर, और मैयत के लिए दुआ जो होते हैं अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना व मय्यितिना। अगर इसमें ये भी है कि जो बालिग मर्द और औरत के लिए एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना आखिर तक, और नाबालिग लड़के के लिए यानी अलहदा दुआ है, और नाबालिग लड़की के लिए भी अलहदा दुआ है। तो ये हमको सीखना है बाकायदा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम इसको मतलब रिवाइज करेंगे अल्लाह ने चाहा, और इसके फजाइल तो बहुत हैं। अभी मैंने एक फजीलत मैंने आपके सामने पढ़ा हदीस पाक में, और एक भी ये है कि हदीस पाक में मौजूद है कि जो जनाजा लेकर 40 कदम चले, सुभान अल्लाह, जो जनाजा लेकर 40 कदम चले उसके जो है ना कबीरा गुनाह, जो बड़े जो गुनाह है ना मिटा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, इस हदीस पाक में भी मौजूद है जो जनाजा के लिए चारों पाँव को कंधे दे, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी यानी मुस्तकिल मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो हम कोशिश करें, हम सीखें, और इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर मतलब कि हमने ये बयान कर दिया है, और इंशाअल्लाह जो प्रैक्टिकल तरीका है जनाजा अगर आप खड़े हो जाएं यहाँ पे तो आपको इंशाल्लाह इसके हवाले से भाई ज़ैद आप भी आ जाएं। देखिए इसमें हदीस पाक में एक फजीलत है जो मैं बताना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैयत नेक हो तो जनाजा पढ़ने वाले उसकी फजीलत से बख्शे जाएंगे, उसकी वजह से बख्शे जाएंगे, और अगर मैयत कोई गुनाहगार हो तो जो पढ़ने वाले उनमें से नेक हो उसकी बख्शिश से वो बख्शे, मैयत बख्शे। देखिए कितनी फजीलत है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जो शामिल हो इसकी फजीलतें कितनी हैं। फारिस भाई ने बताया कि आप नमाज जनाजा को अगर आप कंधा देते हैं, नमाज जनाजा को कंधा देते हैं तो 40 कदम चलने पर कबीरा गुनाह होगा, कुछ जगह 30 भी है, कुछ जगह 40 कबीरा गुनाह भी माफ होगा। तो कितनी फजीलत है। तो अभी हम इंशाल्लाह इसमें आपको बताएंगे कि नमाज जनाजा का तरीका। Wat ik net heb zeg maar verteld, wie heeft nog onthouden wat betreft de roeken? Wat is verplicht in namaz janaza? Welke zaken waren dat? Als mensen willen vrijwillig. 4 keer Allah. Subhanallah. Dit is eerst. Tweede? Qiyam. Wat is qiyam? Staande houding, zeg maar. Dit is farz. Dus dit zijn 2 farzier die wij moeten doen. En 4 keer Allahu Akbar zeggen. Maar wat is de tariqa, de methode, zullen wij nu inshallah behandelen. या इसमें 2 रुकन है, एक जो तकबीरात है और एक क़याम, ये 2। तो 3 सुन्नत मुअक्कदा, 3 सुन्नत सना, दुरूद शरीफ और दुआ मय्यत। और वैसे जो है ना नमाज में फजीलत ये है, पहली सफ की फजीलत है नमाज में, पहली सफ की फजीलत है खड़े होने की, जो पहले आया वो नमाज में, लेकिन नमाज जनाजा में आखिरी सफ की फजीलत है ज़्यादा। तो इसमें जो है ना आपको देखना है कि अगर बिलफर्ज कम लोग हैं तो 3 जो है ना 3 सफ़े बनानी चाहिए, ताक में हो, 5 हो, 7 हो, सैफ, नेख, अलफ, जुफ्त में ना हो, जुफ्त का मुझे डच में नहीं, मगर ये है कि ताक में हो। अगर आपकी लोग कम हैं तो 5 लोग हैं तो वो 2 आगे खड़े हो जाएं, 2 और इस तरह एक इस तरह, मतलब 3 सफ़ों का वो बना लें। 6 लोग हैं अगर तो 2 खड़े हो जाएं, 3 सफ़े। तो इसमें सबसे पहले हमने नियत ये करनी है, जैसे हम इमाम के पीछे हैं, मैं नियत करता हूँ इस नमाज जनाजा की, इस जनाजा की नमाज की, अल्लाह ताला वास्ते, दरूद वास्ते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते, इस हाजिर मैयत के, और इस इमाम के पीछे। अगर इमाम के पीछे हैं, अगर इमामत खुद है तो वो इमामत की नियत करेगा, और अगर हम मुक्तदी हैं तो हम मुक्तदी की नियत। इस इमाम के पीछे मुंह किबला शरीफ, अल्लाह, अब सब जो है ना ऐसे अल्लाहु अकबर, और इसी तरह नाफ के नीचे हमने हाथ बांध लेने। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक।
یہ ہم نے پڑھ لیا, امام نے پڑھ لیا. اب امام جو ہے نا دوسری تکبیر کہے گا, تو وہ دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر بنا ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے, بنا ہاتھ اٹھائے تکبیر. عیدین میں ہاتھ اٹھانا ہے, لیکن نماز جنازہ میں عیدین رکھنے کے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا. دوسری تکبیر میں, تو دوسری تکبیر میں ہم درود پاک پڑھیں گے. تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ, افضل درود پاک, درود ابراہیمی پڑھ, جو آسانی سے آپ کو لگے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ. درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک تا, یہ بھی ہے. تو جو بھی آپ کو آسانی, اس میں یہ نہیں ہے جو آپ کو آسان لگے درود وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا اللہ اکبر, پہلی میں ثنا کہی گئی وجل ثناء کا اضافہ ولا الہ غیر اللہ. پھر دوسرا درود پاک پڑھا گیا. تیسرا جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے, جو بالغ کے لیے دعا, بالغ کے لیے, مرد اور عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے. وہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ دعا جو ہے یہ آپ کو یاد کرنی ہے. جب تک آپ یہ نہیں دعا پڑھیں گے, تو دیکھیں فضیلت ہر چیز کی اپنی جگہ ہے. اگر نہیں بھی پڑھیں گے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا, سب ہو جائے گا, مگر ہر چیز کی ایک فضیلت اسلام میں بیان کی گئی ہے. تو ہمیں یہی دعا پڑھنی چاہیے. اس میں سارے مسلمانوں کے لیے بخشش, اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں نا تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ویسے بھی اگر دعا کریں, قبرستان میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں, تو یہ اس کی فضیلت ہے. اگر نہیں بھی آتی تو آپ اس میں کوئی دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مگر ہمیں کیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر موقع دیا ہے, وقت ہے ہمارے پاس, تو کیوں نہ سیکھیں یہ چیزیں, ضروری ہے سیکھنے. تو اس کے بعد ہم نے یہ تیسری تکبیر جو تھی اس میں ہم نے یہ دعا پڑھی تھی تیسری تکبیر کے بعد. اب ہم چوتھی تکبیر امام جو کہے گا اللہ اکبر, اب اس نے بولا تو اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب لوگ یہ کرتے ہیں جی ایک دفعہ ہاتھ چھوڑتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نہیں, دونوں ہاتھ ایک ہی چھوڑ لیں, ایک ہی دفعہ. جب سلام پھیر لیا تو آپ اس سے نماز سے نکل گئے. اب دونوں ہاتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد آپ صفوں کو توڑ کر دعا کے لیے سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. یہ مختصر طریقہ تھا, اصل میں بہت تفصیلی واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہے, لیکن ٹائم مختصر ہے. دعائیں بھی ہیں, آپ اس کے بعد جو دعائیں پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جو بھی. تو یہ جو الحمدللہ آج ہم نے سیکھا نماز غسل, میت کا غسل کا طریقہ, اس کے بعد کفن کا اور نماز جنازہ کا طریقہ. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو جو ہے نا یاد رکھنا ہے, کیونکہ ہم نے جب یاد رکھا ہوگا تو تب ہی ہم کسی پر پریکٹیکلی کر سکیں گے. اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے, کتنی فضیلت ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا کوئی بھائی, ہمارا کوئی جو دوست ہے اس کو ہم دیں. یہ نہیں کہ امام صاحب کو بلائیں, اس کو بلائیں. کیوں in مسجد فرید الاسلام dat ze 7 januari zijn ook na namaz zohr zal er ook een programma zijn. Ji, mazat ji. 7 februari dan zal er ook een programma zijn, alhamdulillah, voor ons, voor de jongeren, dat wij zeg maar kennis opdoen, subhanallah. En er is in de hadith, in de Koran is heel veel vermeld namelijk over kennis opdoen, dat wij dit zeg maar rekening mee houden. En daarnaast ook 12 februari 12 februari in Masjid Ghausiyah, zaterdagavond na namaz maghrib, half 7 inshallah, zal er ook een jongere bijeenkomst zijn. Het onderwerp zal zijn over husni akhlaq, wil zeggen een goed karakter. Hoe moet men zeg maar zelfcontrole etc. hebben, en namelijk ook de karakter, hoe moet een karakter van een persoon zijn. En wat er vermeld in de ahadith van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dit meer te weten inshallah. 12 februari half 7 in Masjid Ghausiyah. En iedereen die verzoek ook om zeg maar zelf te komen, andere vrienden ook motiveren, zodat zij ook hiervan de kennis zullen opdoen. Dus mijn advies, graag zeg maar deelnemen aan deze bijeenkomsten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie meer barakat schenken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala middels de sadqa van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam aan ieder de gunst schenken om ilm en dien, kennis van islam te vergaren. Amin. Bijay Allah.